سے قبل آباد کے چیئرمین محسن شیخانی ہمیں بتا رہے تھے اس قانون کے حوالے سے جو حکومت سندھ نے ترتیب دیا ہے، آرڈیننس جو کہ ابھی لاگو ہونا باقی ہے، جس میں کہ غیر قانونی تعمیرات پورے سندھ کے اندر جو غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں، جس میں کہ وائلیشنز ہوئی ہیں، جتنی تجاوزات ہوئی ہیں، ان سب کو تحفظ فراہم کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ کرپشن کو بھی تحفظ فراہم کرنا ہے، جس کے نتیجے میں یہ غیر قانونی تعمیرات اور یہ پورا ماحول جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی عدالتیں ایکشن لیتی ہیں، اس کو ایک طرح سے ایک NRO کے چھتری میں لانا ہے۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہو سکے گا اس پورے کرپشن کو اس قانون کے تحت اس کی چھتری میں لا کے اس کو تحفظ فراہم کیا جائے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور سینئر قانون دان، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب رشید رضوی کو۔ بہت بہت شکریہ رضوی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ ایک عجیب قسم کا NRO ہے جو کہ تمام غیر قانونی تعمیرات، تمام تجاوزات، تمام اس قسم کے معاملات، جو کہ ظاہر ہے کہ اس کی بڑی تعداد ٹوٹل کرپشن کی پیداوار ہے، ٹوٹل غیر قانونی ہے، ٹوٹل اس کے خلاف جو ہے یقیناً ایک بہت ہی کرپشن کی گنگا بہی ہے، جس کے نتیجے میں وہ وجود میں آیا ہے۔ ابھی سپریم کورٹ کی کارروائی کے نتیجے میں 2-3 عمارتیں بھی گری ہیں، لیکن کیا اس قسم کا تحفظ آئین و قانون کے حوالے سے ہے اور کیا یہ لاگو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے بھی 92-93 میں بھی ریگولرائزیشن کی پالیسیز آئی ہیں، اللیگل کنسٹرکشنز کی، اور دوسرے ممالک میں بھی اس کی نظائر موجود ہیں، لیکن اتنا irregularity کی بھی ڈیفینیشن ہے کہ جہاں پر آپ یوں سمجھ لیں کہ جی 6 فٹ کی کھڑکی تھی، 5 فٹ کی انہوں نے بنا دی ہے، تو وہ چلو ریگولرائز ہو جاؤ۔ 3.5-4 فٹ کے دروازے کے بجائے انہوں نے 3 فٹ کا کر دیا ہے، چھت 13 فٹ کی بجائے 11 فٹ کر دی ہے۔ یہ چیزیں چھوٹی موٹی، وہ جب ماسٹر وہ کمپلیشن پلان آتا ہے اس میں بھی ریگولرائز کر دی جاتی ہیں، لیکن کہ آپ نے 3 منزلہ بلڈنگ کا نقشہ اپروو کرایا اور 13 منزل بنا دی ہے، یہ تو انسانی جانوں کے لیے بھی خطرناک ہے کہ اس قسم کے اگر وہ بلڈنگ کو ریگولرائز کریں گے جس کی بیسز ہی 3 منزلہ 6 منزلہ اور اس پہ آپ نے 16 منزل کھڑی کر دی ہیں، تو وہ تو یا بڑا پارک کی خطرناک زمین پہ ہوگا۔ کر دی ہے، یا آپ نے فٹ پاتھ کو انکروچ کر کے بنا لیا ہے، یا آپ نے اس کی جو اسٹیٹس ہے زمین کا وہی تبدیل کر دیا ہے، یا آپ نے نقشہ ہی اپروو نہیں کرا ہے، پورشن بنا لیا، تو یہ کیا قانون اس کو سب کو ریگولرائز کر سکتا ہے؟ اس میں کوئی ہے تو نہیں کہ ہم نہیں کریں گے؟ کامران صاحب، یہ قانون اس پر خاموش ہے کہ اگر کوئی بلڈنگ ایمنیٹی پلاٹ پہ بنی ہے اس کا کیا ریگولرائزیشن ہو سکتا ہے، یا اگر کسی کی زمین پر مثال کے طور پر سرکاری زمین تھی، اس پر آپ نے قبضہ کر کے کوئی پورشن کھڑا کر دیا بلڈنگ کا، جس طرح سے نیسلا ٹاور میں سپریم کورٹ نے دیکھا کہ سڑک کا ایک حصہ آ گیا تھا، تو اس پر تو یہ قانون خاموش ہے، وہ کچھ کہہ نہیں رہا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کمیشن کس حد تک آگے جاتا ہے، اس میں کوئی ان کو اختیار نہیں دیا انہوں نے کہ اگر کوئی سرکاری ادارہ سرکاری زمین یا کوئی پبلک زمین پر قبضہ کرے اس کو ریگولرائز یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ irregular کنسٹرکشن کی ڈیفینیشن میں انہوں نے بات نہیں انکلوڈ کی ہے۔ اور یہ بھی اس آرڈیننس میں لکھا گیا ہے کہ اس کمیشن کی کسی کارروائی پہ عدالت اثر انداز نہیں ہو سکتی، اس پورے قانون پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور اس کی آگے چل کے جو بھی یہ کارروائی کرے گا، ریگولرائز کرے گا، پینلٹیز کرے گا، یا یہ کہ سرکاری جو ادارہ ہے اس کے حوالے سے کوئی ایکشن لے گا، تو یہ کسی بھی عدالتی اوور سائٹ پہ نہیں آئے گا یہ سارا معاملہ۔ یہ کس قسم کا کیس ہے؟ جی یہ انہوں نے اس کو سپریم لا ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اس کے سارے قوانین سے بالا تر ہوگا، اس کی وہ زیادہ تر دی جائے گی، اس کی پریسیڈنٹس دوسرے قانون کے مقابلے میں اوپر ہوگی۔ تو یہ لیکن عدالتیں اس طرح سے کبھی ایسے پروویژن سے معیوب نہیں ہوتی ہیں، اور وہ آرٹیکل 199 کی جورسڈکشن تو پھر بھی رہے گی کورٹ کے پاس۔
کمیشن کے فیصلے چیلنج ہو سکیں گے ہائی کورٹ میں انڈر آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن کے تحت. لیکن اس کا قیام اور یہ آرڈیننس، یہ جو قانون بنا رہے ہیں، یہ چیلنج ہو سکتا ہے؟ عدالت اس کا نوٹس لے سکتی ہے؟ یہ بھی بالکل، یہ بھی چیلنج ہو سکتا ہے. ہائی کورٹ سو موٹو تو نہیں لے سکتی. ہائی کورٹ کے سو موٹو جورسڈکشن پہ ابھی بہت سی ججمنٹ آ گئی ہیں، لیکن اس کو کوئی بھی شہری جو ہے وہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے کہ ارریگولر کنسٹرکشن کی ڈیفینیشن میں تو انہوں نے 80 گز کے پہ آپ 16 منزل بنا دیں تو وہ بھی ریگولرائز ہو جائے گی. اس کو ذرا سا ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. اور ریگولر کنسٹرکشن چھوٹے موٹے ریگولرٹیز کو ریگولرائز کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن جہاں پہ بالکل کنسٹرکشن لاس کی جو ہے اوپر سے نیچے تک کی وائلیشن ہو، اس کو ریگولرائز کرنا میں سمجھتا ہوں وہ خطرناک ہے شہریوں کے لیے بھی، اور یہ کرپشن کو پروموٹ کرے گا. ہاں، تو اب اس قسم کے کتنے معاملات جس میں یہ ثابت ہو کہ یہ 100% کرپشن ہوئی ہے، 100% بلڈنگ ہے، رہائش ہو رہی ہے، اس میں کمپلیشن نہیں لیا گیا ہے، اس کا لینڈ یوز بدل دیا گیا ہے، اس کے اندر جو اس کی اپروولز ہیں اس میں پرابلم ہے، تو یہ سب کو کور کر لے گا یہ قانون کہ بس جو ہو گیا سو ہو گیا؟ بس یہی کر رہے ہیں نا کہ ہر ارریگولر کنسٹرکشن کی ڈیفینیشن میں جو آئے گا اسے کر دیں گے. لیکن اس کو اختیارات انہوں نے دیے ہیں کمیشن کو، وہ کس حد تک وہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ جو ہے پینلٹی بھی امپوز کر سکتے ہیں، فائن بھی امپوز کر سکتے ہیں. اس میں زیادہ تر جو کرپشن ہوئی ہے صاحب، جو کرپشن ہوئی ہے اگر اور وہ پیسے لے کے یہ سارے کام کیے گئے ہیں تو اس کے خلاف جو ادارہ متعلقہ ادارہ اسی طرف آ رہا تھا میں اسی. جی فرمائیے. دیکھیں، نہ سپریم کورٹ نے نہ ہی کبھی کسی ہائی کورٹ نے اس طرف توجہ دی ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور لوکل گورنمنٹ اتھارٹی آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی، مختلف کوآپریٹو سوسائٹی آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی، اور ان کے علاقوں میں جو کہتے ہیں کہ دھجیاں اڑائی گئی قانون کی، ریگولیشنز کی، انہوں نے کچھ نہیں کہا. اور اب ان کے آفس بیرر کینیڈا، امریکہ، سنگاپور اور پتہ نہیں ملیشیا کہاں شاندار زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ ارریگولر کنسٹرکشن کو ریگولرائز کر دینے سے مسائل کا حل نہیں ہوگا. یہ جب تک کرپٹ ایلیمنٹ کو آپ سزائیں نہیں دیں گے اس وقت تک اس ملک سے یہ ارریگولرٹیز کمیشن ٹو کمٹ ارریگولرٹیز ختم نہیں ہو سکتی ہیں. جو سب سے بڑا کرپٹ آدمی تھا وہ تو بیٹھا ہوا ہے کینیڈا میں، جس نے گزشتہ 10-15 سالوں میں لوٹ مار کی ہے، اور آفیسر ادھر سب گھوم رہے ہیں. ان کو تو نہ سپریم کورٹ کچھ کہتی ہے، نہ ہائی کورٹ کچھ کہتی ہے، نہ حکومت کچھ کہتی ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ کچھ کہتی ہے، اور یہ غریب سب سڑکوں پہ آ گئے جو الاٹی ہے. یہی تو رضوی صاحب رونا ہے، یہی تو رونا ہے کہ ان کو سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں کہتی، ہائی کورٹ بھی کچھ نہیں کہتی، اور بیچارے جنہوں نے ساری زندگی کی جمع پونجی سے یہاں پہ کوئی فلیٹ حاصل کیا یا کوئی جگہ حاصل کی، ان کا یہ سارا ملبہ ان کے سر پہ گر گیا ہے، اور جو عیاش ہے وہ گھوم رہے ہیں. اور اب ان کے لیے سندھ حکومت نے قانون بھی بنا دیا ہے کہ ان کو پروٹیکشن بھی دیں گے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں.